الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس وقت میں مشکور اور ممنون ہوں حضرت مولانا رسول اللہ خان صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ اور ان کی ٹیم جو وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ایک لمبا سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پر برکتوں رحمتوں اور ہر جگہ کامیابی سے نوازے، اور جس مقصد کے خاطر نکلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں پوری کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ سفر ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی اور دل کے آنسوؤں سے رونے والی لڑکیوں کی دعائیں لے رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور حضرت مولانا رسول اللہ خان صاحب دامت برکاتہ نے جو اپنے دل کا درد بیان کیا ہے، اس کے بعد تو کچھ بولنے کا موقع نہیں رہتا ہے، لیکن مجھے حکم تھا کہ آپ کو کچھ سبق سنانا ہے، تو میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہماری شادیاں شروع ہوتی ہیں رشتہ دیکھنے سے۔ لڑکا لڑکی کے گھر جاتا ہے لڑکی کو دیکھنے کے لیے۔ میں چند باتیں مختصر ضروری ہیں، وہ بہت جلد ختم کروں گا، کیونکہ آپ سن بھی رہے ہیں اور سننے سے زیادہ آپ بیٹھے ہیں اور برداشت کریں، بہت بڑی بات ہے۔ اور صورت کے عوام جلدی برداشت نہیں کرتے ان باتوں کو۔ آدھا مجمع تو ابھی تک خالی ہو جاتا، شاید امان بھائی جو بات کر رہے تھے اپنے جذبے میں، آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری شادی کا جو وقت شروع ہوتا ہے لڑکا لڑکی کو دیکھنے سے، تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے۔ آج دلہا کوئی نہیں ہے، معاف کیجئے میں ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، گدھا بن کر جاتا ہے اور اپنے ساتھ دوستوں کو لے کر جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک نئی بات شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی یا سنے ہوگا تو بھول گئے ہوں گے، ایک بتا دوں۔ جس طرح لڑکے کو لڑکی رد کرنے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ لڑکی کو اختیار ہے لڑکے کو رد کرنے کا۔ اس کا ایک طریقہ یہ بتا دوں، ابھی تک آپ ہاتھ اٹھا کر وعدے جو کر رہے تھے، ایک وعدہ یہ بھی کرو کہ انشاءاللہ یہ چیز ہم عمل میں لائیں گے۔ جب لڑکا لڑکی دیکھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے یہ کام کر لینا کہ لڑکی کو ہے کہ نقاب کر کے آئے۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ سج دھج کر ہاتھ میں پانی کا گلاس، چائے اب اس لڑکے کے لیے دوستوں کے لیے لے کر آتی ہے، تو یہ رواج ختم کر دو۔ لڑکی کو یہ کہو کہ اپنے چہرے پر نقاب کر کے آئے۔ ایک نظر لڑکے کو دیکھ لے، اگر لڑکا پسند ہے تو نقاب کھول کر لڑکے کو چہرہ دکھا دے، اور اگر پسند نہیں تو اپنا نقاب اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہاں سے رد کر دینا۔ لڑکا سمجھ جائے کہ لڑکی نے مجھے رد کر دیا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ یہ عمل؟ یہاں سے آپ کی شروعات ہو جائے گی۔ پہلا عمل یہ کرے۔ دوسرے نمبر پر، دلہا کون ہے؟ ہم دلہا تلاش کر رہے ہیں کہ دلہا کون ہے، اور ہمارے دور میں منگنیاں اور رسم و رواج جو ہوتا ہے نا، وہ شادیوں سے زیادہ منگنیوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بھی ایک دلہا ہے، شاید عبرت ہو جائے، میں سنا دوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ کو کہا کہ بھئی فلاں گھرانے میں ایک لڑکی ہے، مجھے پسند ہے، انصار کی لڑکی ہے، میں نے سنا ہے، تو مجھے تو شرم آ رہی ہے رشتہ لے کر جانے میں، آپ میرا رشتہ لے کر جائیں کہ سلمان فارسی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے والدین سے بات کریں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ بھائی میں آیا ہوں حضرت سلمان فارسی کا رشتہ لے کر، آپ کی لڑکی سے نکاح کروا لوں۔
تو انہوں نے کہا ماں بھی تھی، باپ بھی تھے، بیٹی بھی تھی، اور بیٹی کا جو ہے بیٹی اس کا بھائی بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سلمان فارسی تو فارس کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے زیادہ تعلقات نہیں ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں۔ تیار ہے دولہا، بٹھا دیا۔ والد نے جا کر لڑکی سے اجازت لی، اپنا لڑکا ہے لڑکی ہے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی سے اجازت دی اور اسی جگہ پر نکاح پڑھا کر لڑکی کو کیا کر دیا؟ ودا کر دیا۔ ہوں گے ایسے نکاح کبھی؟ آپ کے نام کے پوسٹر چھپیں گے بے وقوف ہے ایک نمبر کا، سمجھ رہے ہو نا؟ آج کے دور میں اگر ایسا نکاح ہو جائے۔ اب بات کہاں رکی؟ حضرت سلمان فارسی انتظار کر رہے ہیں کہ میرا دوست رشتہ لینے گیا ہے۔ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو حضرت ابو طلحہ پیچھے کی صف میں کھڑے رہتے تھے اور سلام پھر کر فوراً نکل جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی تلاش کر رہے تھے کہ میرا رشتہ لے کر گیا، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے، اتنے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی پیچھے کے صف میں کھڑے ہو گئے اور مسجد کی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے کہ حضرت ابو طلحہ یوں گردن جھکا کر ٹپ 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 آنسو ٹپکا رہے تھے۔ ابھی کیا ہوا؟ میرا رشتہ لے کر گیا تھا، 1 مہینہ ہوا، ابو طلحہ تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی رشتہ لے کر آپ کا گیا تھا، ان لوگوں کو میں پسند آ گیا، انہوں نے میرا نکاح اسی جگہ کروا دیا، میں لڑکی کو لے کر چلا آیا۔ میرے آقا کی تربیت کیا تھی؟ حضرت سلمان فارسی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ مقدر میں اللہ نے تیرے لکھی تھی، بیچ میں درمیان میں ٹانگ میں اڑا رہا تھا۔ اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم سمجھ لیں اس بات کو۔ اس طرح کے نکاح اور اس طرح کی منگنیاں اس وقت میں ہوتی تھی، آج کیا بات ہے؟ حضرت مولانا نے ایک جملہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ قیامت کے میدان میں تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ اس وقت مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ امت کے درمیان اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 49 پردے رکھے ہیں، یہ چیز کان کھول کر سن لینا، اور ایک پردے کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ اتنا فاصلہ ہے۔ اب تمہیں ان 49 پردوں کو زندگی میں پار کرنا ہے، جب تک ان 49 پردوں کو پار نہیں کرو گے آپ کو آقا کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن اتنا بڑا فاصلہ اور اتنے زیادہ پردے، لیکن اس کو پار کرنے کا راستہ اتنا چھوٹا سا بتایا ہے کہ زندگی میں ایک سنت پر عمل کر لے، ایک پردہ ختم ہو جائے گا۔ کتنا آسان راستہ ہے۔ آج شادیوں میں سب سے زیادہ نمک حرامیاں، بدماشیاں، عیاشیاں، مکاریاں، ناچ گانے، ڈی جے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو صرف بجانے والا گناہ گار ہے؟ نہیں، آپ دیکھنے والا بھی گناہ گار ہے، اس نکاح میں شامل ہونے والا بھی گناہ گار ہے، اس نکاح کا ولیمہ کھانے والا بھی گناہ گار ہے، اس نکاح کا کھانا کھانے والا بھی گناہ گار اتنا ہی ہے جتنا کہ بجانے والا ہے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم اللہ حضرت کو آزادی نصیب فرمائے اور عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو روتے روتے خط بتایا تھا۔ ایک بیٹے نے خط لکھا تھا، کہا حضرت آپ کام کر رہے ہیں لڑکیوں کے لیے، سب کے لیے، لیکن ایک خط لکھ رہی ہوں کہ ہم 2-3 بہنیں ہیں اور تینوں بہنیں نوجوانی کو پہنچ چکی ہیں۔ میرا باپ رات میں جب بستر پر سوتا ہے تو تکیہ اپنے آنکھوں پر رکھتا ہے اور ہچکیاں بھر بھر کر روتا ہے، اللہ نے ہمیں لڑکیاں بنا کر کیوں پیدا کیا؟ کیا میرے باپ کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم میں تو داخل نہیں کرے گا؟ میرا باپ رو رہا ہے کہ میرے بیٹیوں کے رشتے کرانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ بھائی اسلام نے کون سی جگہ پر عورت کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے؟ نہ بیٹی پر، نہ بہن پر، نہ بیوی پر، نہ ماں پر، کسی پر اسلام نے ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ آج جو جہیز مانگنے والے ہیں نا، انٹرنیشنل فقیر نہیں بلکہ بھکاری ہیں۔ کہو اپنے زبان سے کیا ہے؟ انٹرنیشنل بھکاری ہیں۔ بھکاری اور فقیر میں فرق ہوتا ہے نا، پتہ ہے کیا فرق ہے؟ بھکاری اس کو کہتے ہیں جس کو دنیا دھکے دے کر نکال دے، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جو دنیا کو دھکے مار دے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ جو انٹرنیشنل بھکاری بنے ہوئے ہیں نا، کہ لڑکیوں کے باپ کے سامنے جا کر کہتے ہیں، اور اب نہیں ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں، ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ نہیں ہماری اتنی ڈیمانڈ ہے
گاڑیاں ہے، جہیز ہے، پلنگ ہے، گادی ہے، روم سجانے کا سامان ہے، اس سے بہتر تو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو جانا کہ میری شادی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ دوسری غلط فہمی ہمارے اندر کیا ہے؟ میری مائیں بہنیں اگر سن رہے تو وہ بھی سن لے، آپ بھی سن لے. یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا ہے. بالکل غلط. میں علماء کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جب حضرت علی سے رشتہ طے ہوا تو سب سے پہلا سوال اللہ کے رسول نے حضرت علی سے یہ کیا تھا کہ علی مہر دینے کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس؟ حضرت علی نے کچھ بھی نہیں. کہا جاؤ انتظام کرو. گھوڑا، زرہ، تلوار، یہی تھا ان کے پاس، اور کچھ نہیں تھا. لے کر نکلے بازار میں، بیچ دوں گا. راستے میں حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی. حضرت عثمان نے کہا علی بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا تو ہمیں پتہ نہیں آپ کو. کہا کیا؟ میرا رشتہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے طے کیا ہے اور مہر کی رقم کا انتظام کرنے جا رہا ہوں. کہا کیا کرو گے؟ کہا یہ گھوڑا ہے، یہ زرہ ہے، یہ تلوار ہے، بازار میں بیچوں گا، اس کی جو رقم آئے گی مہر میں دے دوں گا. کہا لو مجھ سے سودا کر لو، مجھ سے سودا کر لو. سودا کر لیا اور حضرت عثمان غنی نے رقم دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا یہ رقم آپ کو ہدیہ ہے، یہ رقم میری طرف سے، اور یہ گھوڑا، زرہ، تلوار میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، جاؤ لے جاؤ. اللہ اکبر. حضرت علی فوراً آ گئے. اللہ کے رسول نے کہا بہت جلد آ گئے؟ تو کہا اللہ کے رسول راستے میں ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی ملے. انہوں نے پوچھا اور انہوں نے مجھے رقم بھی دی اور میرا سامان بھی مجھے لوٹا دیا. اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور فوراً آپ نے لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیق فی الجنت عثمان ابن عفان. جنت میں ہر ایک کا ایک دوست ہوگا، عثمان میرا دوست ہے. عثمان اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے ہر جگہ پر محمد کا ہاتھ بٹھایا ہے. اللہ کے رسول نے اسی وقت دعا. جب وہ رقم آئی نا، اس رقم سے اللہ کے رسول نے سامان خریدا تھا. یا ذہن صاف کر لیجئے، جو حضرت فاطمہ کو سامان دیا تھا نا، آپ نے چکی دی تھی، آپ نے آٹا پیسنے کی چکی دی تھی، آپ نے مشکیزہ دیا تھا، آپ نے بستر دیا تھا، تو یہ مہر کی رقم میں سے خرید کر دیا تھا. آج کے ہمارے گدھے نکاح کے وقت بھی مہر کی رقم طے نہیں کرتے ہیں. ڈی جے والے کو نقد، کھانے والے کو نقد، ناچنے والوں کو نقد، سب کو نقد. مہر کی رقم ادھار. اور کب تک ادھاری چل رہے؟ ابو جان بن گئے ادھار، سسرے بابا بن گئے ادھار، نانا جان بن گئے ادھار، چار کے کندھے پر سوار ہو کر قبرستان جانے ادھاری میں چل رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی یاد رکھیے، علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل جائز نہیں کہ کوئی شوہر اپنے بیوی کو اس وقت تک ہاتھ لگائے جب تک وہ مہر کی رقم ادا نہ کرے. کچھ نہ کچھ تو ادا کرنا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھیل دی کہ بھائی انتظام نہیں ہے تو ادھار رکھ سکتا ہے، لیکن آج کوئی دلہا ایسا نہیں کہ جس کے پاس انتظام نہیں ہے. سب کا بل چکا دے گا، مہر کی رقم ادھار رکھے گا. سمجھ رہے ہو؟ تیسری رسم ہمارے یہاں کیا ہے؟ چپل چوری. کون چراتا ہے؟ سالی صاحبہ جو آدھی گھر والی ہے نا، بولتے ہیں نا موٹی زبان میں، سالی آدھی گھر والی، یہ ہوتی ہے نا. اچھا ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بہت سیریسلی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جب وہ چپل چراتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 10,000 چاہیے، 5,000 چاہیے تو میں آپ کی چپل دوں گی. برابر ہے؟ صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ اور ہاں ماشاءاللہ یہ گدھے صاحب اٹھا کر دے بھی دیتے ہیں 5,000 نکال کر. اچھا نکاح پڑھانے والے مولانا کو کتنے دیں گے؟ مولانا 500 روپے نکاح کے. اچھا 1,000 روپے نکاح پڑھانے کے، اور چپل چرانے والے کو 5,000. تو میں نے ایک جگہ پر کہا تھا بیان میں، آپ کے خاندان میں چور پیدا ہوں گے، اہل علم کبھی پیدا نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ چوروں کی قدر آپ کو ہے، چپل چرانے والوں کی قدر آپ کو ہے. آپ وہاں 5,000 دے رہے ہو اور نکاح پڑھانے والے کو 500 روپے 1,000 روپے دے رہے ہو. میرے دوست لوگ تھوڑا دل کھول لیجیے، تھوڑی دل کی آنکھیں کھول لیجیے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ بس ایک آخری بات سنا کر اپنی بات کو، بہت وقت ہو چکا ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے بھی ہیں. آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک دولہا ہے، حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ. وہ دن اللہ کے رسول کے دربار میں گئے، مجمع بیٹھا ہوا تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی تھی. کہا کیا؟ یہ میرا کالا پن جو ہے جنت میں جانے سے روکے گا؟
اللہ کے رسول ایسی بات کیوں کر رہے ہو میرے لاڈلے؟ وہ حضرت بلال حبشی سے بھی زیادہ کالے تھے، اس لیے ان کا لقب بھی پڑا تھا اسود۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں جاتا ہوں رشتہ دیکھنے کے لیے کہتے تو بہت کالا ہے، ہم کیسے دیں گے ہماری بیٹی کو؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں گھرانے میں انصار کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے اور اہل علم والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، میرا نام لے کر جا کر کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، رشتہ کرا دو۔ اللہ کے رسول آپ مذاق کر رہے ہو؟ کہا نہیں مذاق نہیں، جاؤ۔ وہ گئے، میاں بھی بیٹھے تھے، لڑکی اندر تھی، اور اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا کہ لڑکی بڑی ہوشیار اور عقل مند ہے، وہاں جا کر کہو کہ میں نے بھیجا ہے، آپ کا رشتہ ان کے ساتھ طے کرا دو۔ وہ گئے، ان کے والد بیٹھے تھے، بات کی، ان کو یہ لگا کہ یہ اللہ کے رسول کا نام لے کر آئے ہیں تو میں ذرا کنفرم کر لوں، جا کر پوچھ لوں کہ بھائی کہا آپ صحیح میں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم تھوڑا مشورہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا ایک جملہ تھا کہ لڑکی بڑی عقل مند ہے، تو جیسے لڑکی نے گھر کے اندر سے سنا نا کہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے، تو اللہ کے رسول کا پیغام کو سن کر لڑکی نے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کس کی بات کا انکار کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے بھیجا، میں 100 جان سے قربان ہوں، چاہے وہ دنیا کا سب سے کالا کلوٹا انسان ہو، میرے آقا کی پسند ہے، مجھے پسند ہے، بات ختم ہو، میرے آقا کی پسند ہے، مجھے پسند ہے۔ وہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے بھیجا تھا؟ کہا میں نے بھیجا تھا۔ کہا ٹھیک ہے نکاح پڑھا دو۔ اللہ کے رسول نے اسی جگہ پر نکاح پڑھایا، وہ بڑے خوش تھے، اتنے ٹائم وقت سے پیغام نہیں مل رہا تھا، نکاح ہو گیا، بڑے خوش تھے، بازار میں نکلے کہ سامان خرید لو، مہر کا انتظام کرو اور لڑکی کے لیے کچھ خرید لو سامان۔ جیسا بازار میں گئے آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، آ جاؤ میدان جنگ تیار ہے۔ ابھی اللہ کے رسول نے تو سامان خریدنے کا کہا تھا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اتنے مدت کے بعد نکاح ہوا تھا، خوشی کی ایک لہر تھی، لیکن کہا انفروا فی سبیل اللہ، کفر نے اسلام کو للکار کر آواز دی ہے، جنگ کا میدان تیار ہے۔ سب سے پہلے یہی سعد اسود اپنا گھوڑا، اپنی زیرہ، اپنی تلوار بازار میں بیچ چکے تھے، واپس لے لیا اور وہ گھوڑا اور تلوار لے کر جنگ کے میدان میں سب سے پہلے جا کر کود پڑے۔ اور اللہ کے رسول نے جب جنگ سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول کو اچانک یاد آ گئی، میرا ساتھ تو شب زفاف مناتا ہوگا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کس ساتھ کی بات کر رہے ہو؟ کہا سعد اسود کی۔ فرمایا نہیں، وہ تو ہم سے پہلے میدان جنگ میں پہنچ چکا ہے اور 80 کے قریب اس کے بدن پر زخم لگ چکے ہیں اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کے بدن کا پورا خون نکل چکا ہے، تو کیا بات کرو؟ کہا سعد اسود۔ کہا ہاں۔ کہا لا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے زندگی میں ایک دعا کی تھی، اللہ ہمیں ایسی دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تھا اے اللہ جب میری موت واقع ہو جائے تو آخری دیدار مجھے میرے آقا کا کرا دینا۔ اس لیے ابھی تک جان رکی ہوئی ہے، ورنہ 80 کے قریب تو زخم لگ چکے ہیں، بدن کا خون نکل چکا ہے، ٹک ٹکی نظر سے دیکھ رہے، بات نہیں کر پا رہے تھے۔ صحابہ گئے، ایسا ہاتھ لایا تو پورا بدن کے اندر ہاتھ جا رہا تھا۔ قربان جائیے آقا کے، اللہ کے رسول کے پاس اگر اللہ کے رسول حال ٹھیک نہیں ہے، اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، جیسا ہاتھ ڈالا تو بدن کے اندر ہاتھ ڈالا، وہ اشارے سے کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سے میری زیارت کرا دو۔ اللہ کے رسول خود چل پڑے اور نڈھالتے جب گئے اللہ کے رسول، قربان جاؤ میرے آقا کو کیا صحابہ سے پیار تھا، گئے وہاں بیٹھ گئے اور ان کی گردن آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زانوں پر رکھی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا۔ ادھر میرے آقا کا آنسو وہاں ٹپکا اور ادھر ان کی روح نکل کر چلی گئی۔ ایک دلہا یہ بھی تو ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے میں چل رہے تھے، آپ انگلیوں پر چل رہے تھے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول انگلیوں پر؟ فرمایا ہاں اس لیے چل رہا ہوں، میرے ساتھ کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے چلنے کی جگہ نہیں۔ یہ بھی دلہا ہے، یہ بھی دلہا ہے، اور ہمارے یہاں کے دلہے کو نماز کی فرصت نہیں ہے، عورت سے زیادہ میک اپ یہ لگاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور وہ پسینہ پوچھنے والے جو گھومتے ہیں نا اطراف میں، دیکھا ہوگا نا، اس کا پسینہ ایک ادھر سے پہنچ رہا ہے، ایک ادھر سے پسینہ پہنچ رہا ہے، میں اتنا مجبور بن گیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ مسجد میں نکال تو گدھا گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، چل نہیں سکتا ہے۔ اور اب تو نیا رواج نکالا ہے مولانا صاحب، پتہ نہیں ہوگا آپ کو، تلوار ہاتھ میں لے کر آ رہے دلہے میں، کس کو مارنے آ رہے پتہ نہیں، نکاح پڑھاتے ڈر لگتا ہے، میں تلوار لے کر آ رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں تلوار میدان جہاد میں استعمال ہوتی تھی، گھوڑا میدان جہاد میں استعمال ہوتا تھا، یہ گدھے اس لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میرے الفاظ کڑوے ضرور لگیں گے لیکن معاف کیجیے، یہ رواجوں کو ختم کر دیجیے۔ یہ جو قافلہ چل رہا ہے ان کا اپنا ذاتی مفاد کچھ نہیں ہے۔ آج
جو امان صاحب نے ایک بات کہی نا کہ غیر مسلموں کے ساتھ لڑکیاں جا رہے ہیں، ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے. سورج شہر دیندار، دلدار، مالدار، 3 جملے ہیں نا سورج شہر کے لیے. دلدار بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ بولو نا، بہت چھوٹی زبان کوئی سن نہ لے. دیندار. کیسا دیندار ہے؟ سورج شہر سے 635 لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو چکی. کتنی؟ جو ہمیں معلومات ہے، نہیں معلومات اللہ بہتر جانے. میں ایک لڑکی کی کہانی سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارا جنسی استحصال یعنی ہماری عزت کو کیسے لوٹا جا رہا ہے، ہماری عزت کو کیسے لوٹا جا رہا ہے. ایک لڑکی کی کہانی سنا کر اپنی بات کو ختم. اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہماری بیٹی جو 9 ماہ تک ایک مسلمان کے پیٹ میں رہی ہے اور 18-19 سال تک مسلم گھرانے میں رہی ہے، اور اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کا قرآن پڑھا، سجدے کیے، روزے رکھے، اعتکاف کیا، اور وہ لڑکی غیر کا ہاتھ پکڑ کر جانے پر مجبور کیوں ہو گئی؟ ہم اس کے پیچھے تھوڑا غور تو کریں گے. ایک لڑکی سورت سے جاتی ہے بہکاوے میں پھسلانے پر آ کر. اس لڑکے نے کہا کہ میں مسلمان بن جاؤں گا، میرے ساتھ نکاح کر لینا. بہت لمبی اسٹوری میں چھوٹی سی سنا رہا ہوں. گئے اس کے گھر لے گیا. 3 لوگوں کو جا کر کہا کہ میں آپ سے نکاح پڑھ رہا ہوں، آپ کو منظور؟ کہا میں مسلمان بھی بن گیا. چلو ہو گیا. نہ نکاح ہوا نہ کوئی مسلمان بنا. 11 لاکھ روپے مہر طے کی گئی، 11 لاکھ روپے دے بھی دیے. نکاح کے تیسرے دن لڑکی کو یہ کہا کہ تم میری بیوی بھی ہو تو بزنس میں پارٹنر بھی بن جاؤ، وہ 11 لاکھ مجھے دے دو. ٹھیک ہے، دے دیا لڑکی نے. لڑکی کا بیان ہے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ. جس کو اپنا شوہر مانتی تھی، جو میرے ساتھ حرکت کرتا تھا، اس کا بھائی بھی حرکت کر رہا ہے، اس کا باپ بھی حرکت کر رہا ہے، اس کا دوست بھی میرے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے. جب میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا تماشا ہے، کہا میرے گھر کا ماحول ہے، آپ کو مینیج کر کے چلنا پڑے گا. 15 دن تک اس لڑکی کی عزت کو کھلے عام لوٹا گیا. اور ایک نہیں، کئی درندوں نے اس کی عزت کو لوٹا. پیسے بھی گئے، عزت بھی گئی، ایمان بھی گیا، سب کچھ کھو دیا. جب وہ کسی طرح رابطے میں آئی تو کسی بہت مشکلوں سے وہاں سے اس کو چھڑا کر لایا گیا. ایک لڑکی کی کہانی سنا رہا ہوں، پوری نہیں سنا ہے، بلکہ 100% میں سے 1% آپ کو سنائی. ایسے ہزاروں لڑکیاں گئی ہیں پھسلانے میں جا کر، بہکاوے میں جا کر، لیکن اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے. کسی کی لڑکی گئی تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. وہ سمجھنا چاہیے کہ سارے اسلامی معاشرے کا مسئلہ ہے، سارے محلے کا مسئلہ ہے، ہم سب کو مل کر ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان لڑکیوں کو واپس ایمان میں لانے کی کوششیں کرنی چاہیے اور ایمان سے باہر جانے سے بچانے کی کوششیں کریں. یہ جہیز کی جو لعنت ہے نا، یہ سب سے بڑی لعنت ہے. اور دوسرے نمبر پر طلاق طلاق طلاق. ابھی آپ کو 6 مہینے پہلے کا واقعہ سناؤں. ایک دیندار لڑکی مالدار کے گھر میں چلی گئی. مسلم گھرانہ، یہ دیندار ہے، وہ مالدار ہے. ایک بے نمازی ہے، سب بے نمازی، اور یہ لڑکی تہجد گزار تھی. بازو کے دیہات کا واقعہ ہے، نام نہیں لوں گا، غیبت ہو جائے گی. تو لڑکی نے دیکھا کہ گھر میں ایک آدمی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. ابھی تو بیچاری تہجد گزار تھی. اس لیے باپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس لڑکے کے حوالے اپنے لڑکی کو کر رہے ہو نا، وہ تو دیکھو کہ وہ انسان ہے یا درندہ ہے. اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے پیشانی پر سجدے کے آثار ہے، اس کے زندگی میں کچھ دین ہے یا نہیں ہے. کل قیامت میں اللہ کے رسول پوچھیں گے میری سنت جس کے چہرے پر نہیں تھی، اس کے حوالے تو نے لڑکی کو کیسے کر دیا. تو لڑکی گئی. لڑکی نے پہلے دن شوہر کو اٹھایا فجر کی نماز میں، نماز کا وقت اٹھو، اب تو پڑھ لے. دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن تو شوہر نے یوں کہا کہ آج کے بعد مجھے نماز کے لیے مت اٹھانا. پھر بھی لڑکی نے مانی نہیں، میرا شوہر ہے، اس کا دل گوارا نہیں کر رہا. پھر واپس 1 ہفتے کے بعد لڑکی نے اٹھایا. جیسے اٹھا بستر سے نیند میں، فوراً اسی جگہ پر بیٹھ کر لڑکی کو 3 طلاق دے دی. 15 دن نکاح کر اسی جگہ پر 3 طلاق. لڑکی دیندار تھی، نقاب اوڑھ لیا، اپنے والد کو فون کر دیا بجن جلدی آؤ، مجھے لے کر چلے جاؤ. اس کے والد کا بیان جو میں نے سنا میرے کانوں سے، میں سنا رہا ہوں آپ کو. رو کر اس کا حال، بیٹا کیا ہوا صبح فجر کے وقت میں، بابا جان آ جاؤ، مجھے لے کر چلے جاؤ. باپ گیا، لے کر آیا. اس پر
ہم نہیں اللہ کے عذاب کو کھلے عام دعوت دے رہے ہیں۔ جو لڑکی اپنے شوہر کو نماز کی دعوت دے رہی ہے، وہ شوہر اس کو 3 طلاق دے کر اللہ کے عرش کو کپ کپا رہا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ہلا رہا ہے، کیا ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ کیا ظالم ہمارے سر پر مسلط نہیں ہوں گے؟ میرے دوستو، باتیں تو بہت سب ہیں، لیکن کام کی باتیں ضروری آپ کے سامنے ہیں۔ محلے میں کمیٹی بنائے 10 منٹ اور بھی کر سکتے، مستورہ تھوڑی دیر صحیح جی۔ کام کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے جو مہم چلائی تھی بہت پہلے، آج سے 15-20 سال پہلے، ہر جگہ پر محلے محلے میں کمیٹیاں بناؤ گے انشاءاللہ؟ اور کمیٹی کیسی بناؤ گے؟ جماعت کے ذمہ دار ساتھی، مسجد کے امام اور محلے کے جو بڑے بزرگ دیندار لوگ ہیں، ان کو لے کر کمیٹی بنائیں۔ کچھ نوجوان کو لے جو صبر والے ہیں، جن کے دل میں جذبہ ہے، ایسے نوجوانوں کو مل کر کمیٹی بنائیں۔ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں گھر میں شادی ہے، 1 مہینہ پہلے 15 دن پہلے ان کے گھر چلے جائیں اور بیٹھ کر اطمینان سے سمجھائے کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں ایک کام، ایک تقاضا لے کر آپ کے پاس، ہم پورا آپ کا تعاون کریں گے، آپ کھانا کھلانے کہیں گے تو ہم کھانا کھلائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہماری درخواست ہے کہ آپ نکاح کے اندر شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرو گے۔ کر سکتے ہیں نا کام؟ مشکل تو نہیں ہے نا، آسان کام ہے۔ اس کے گھر جاؤ، اگر آپ شریعت کے خلاف کام کرو گے تو ہم معافی چاہتے ہیں، نہ ہم آپ کے نکاح میں شامل ہوں گے نہ آپ کے کھانے میں شامل ہوں گے، اور ہم پورے محلے میں دعوت چلائیں گے کہ اس گھر میں اگر شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہوا، ہم آپ کے نکاح میں بھی شامل نہیں ہوں گے، ہم آپ کے کھانے میں بھی شامل نہیں ہوں گے۔ ایک وقت کا کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر نہیں جانے گے، آپ کے گھر میں بھی کھانا بنتا ہے نا جی، ویسا مشکل مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ یہ کام بنیاد بناؤ آپ، اور اس کے اثرات آپ دیکھو انشاءاللہ اتنے جلدی اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے کہ محلے کے اندر یہ ڈی جے، یہ گانے، یہ بجانے، یہ سارے تماشے سب بند ہو جائیں گے، اور اس کا ثواب قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا کہ ان والوں نے کام کیا، جیسے مولانا نے فرمایا تھا، ان والوں تمہیں بدنام کیا جا رہا ہے کہ باہر والوں نے آ کر یہ کام کر دیا، اب یہیں سے تبلیغ شروع کر دو نا۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور یہ کام اگر آپ کرو گے، عورتیں عورتوں میں کام کرے، مرد مردوں میں کام کرے۔ بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزتوں سے نوازا ہے، اللہ کے رسول نے جو آپ کو عزت دی ہے، دنیا کی کوئی دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزت نہیں دے سکتی جو میرے آقا نے آپ کو عزت دی۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ مہم چلاؤ، ہر محلے میں، ہر گلی میں کمیٹی بننی چاہیے، ہر محلے۔ صرف مسجد کے امام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ ابھی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ، اللہ اس بندے کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، میں کل ان کا بیان سن رہا تھا تو حضرت نے ایک بیان میں یہ کہا کہ حیدرآباد کے کسی علاقے کا نام لیا، یا حیدرآباد کا نام لیا، مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے، ایک آدمی نے اپنے بچی کا نکاح کیا، 16 کروڑ روپے خرچ کیے۔ کتنے؟ 16 کروڑ روپے لڑکی کی شادی میں خرچ کیے، ٹھیک ہے۔ جو میل کا مالک تھا، اس میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں امام کے نماز پڑھانے والے، امام ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو 4-5 دن کی چھٹی لے کر گئے تھے، تو طبیعت زیادہ خراب ہونے سے 3-4 دن اور تاخیر سے آئے۔ جب تنخواہ دینے کا وقت ہوا تو 4000 روپے تنخواہ میں سے کاٹ لیا۔ نکاح میں کتنا خرچ کیا تھا؟ 16 کروڑ، اور یہاں کتنے کاٹ رہا ہے؟ 4000۔ لعنت ہو تیرے نکاح پر۔ کیا ان کا رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ آپ کو سناؤں، 4 سال پہلے بھروچ میں شادی ہوئی، بھروچ یہاں سے قریب ہے نا، 75 کلومیٹر۔ اس باپ نے، یو کے لوگ تھے، مجھے خود کو دعوت تھی اس نکاح میں آنے کی، لیکن مجھے جب پتا چلا کہ اس باپ نے اپنے بیٹی کی شادی میں تقریباً 20 کروڑ روپے خرچ کیا ہے، ہم راستے سے واپس پلٹ گئے۔ وہ قریب تھا، ہم پہنچ رہے تھے، لیکن پتا چلا، اور پورا پکا پتا چلا، ہم راستے سے پلٹ گئے۔ ان کا فون بھی آیا کہ مولانا صاحب آپ نکاح میں کہا معاف کیجیے، ہم نہیں آ سکتے، ہم مسلمانوں کے نکاح میں جائیں، غیروں کے نکاح میں نہیں جائیں گے۔ میرا جملہ تھا، ہم مالداروں سے محبت نہیں کرتے، ہم دینداروں سے محبت کرتے ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر ایک لیبل لگا ہے، یہ محمد کے غلام ہیں، یہ جانوروں کے پیشاب پینے والوں کے غلام نہیں، یہ آب زمزم کے پینے والوں کے غلام ہیں۔
ہم نے تماشا بنا کر رکھا ہے دین کو، جس کے مرضی میں جو آیا وہ کر رہا ہے، اور مسجد کا امام اگر اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو مسجد کے ٹرسٹی، مسجد کے ذمہ دار اس امام کو ڈانٹ رہے ہیں، ایسے ٹرسٹیوں کو نکال کر باہر پھینک دیجئے۔ کھلے عام میں اعلان کر رہا ہوں، جہاں میری ضرورت پڑے بتائیے، میں آ کر کھڑا ہو جاؤں۔ جو متولی مسجد کے امام کو حق بات بولنے سے روک دے گا، اس کو متولی بننے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے اس کی پکڑ ہوگی۔ کئی اماموں کی شکایت ہے میرے پاس، ہم سود کے خلاف بیان کرتے ہیں، ہمیں منع کر دیا جاتا ہے، ہم شادیوں کے رسموں کے خلاف بیان کرتے ہیں، ہمیں منع کر دیا جاتا ہے، ہم حلال اور حرام پر بیان کرتے ہیں، ہمیں منع کر دیا، ہمیں روک دیا جاتا ہے۔ تم جاہل ہو ایک نمبر کے کہ عالم کو روک رہے ہو بیان کرنے سے، حق بات کرنے سے۔ تمہیں کوئی اختیار نہیں ملتا ہے کسی عالم کی زبان پر پابندی لگانے کا، وہ کھلے عام دعوت دے گا۔ اور میں مسجدوں کے اماموں سے صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، ایسے متولی حضرات سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رزق کا مالک ہمارا اللہ ہے، ہماری جوتیوں میں ان کا رزق اللہ نے رکھا ہوا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ میں نے اس میدان میں بہت کام اللہ نے مجھ سے لیا ہے، جو ہم بے نیاز ہو کر کام کریں گے ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، یہ سمجھ لیجیے۔ تو جو ماحول ہم نے بنا کر رکھا ہے اس ماحول کو درست کرائیے، اس ماحول کی اصلاح کر دیجیے۔ عورتیں جو عالمہ عورتیں ہیں، جو دین کی تعلیم کرتے ہیں، مجھے اس پر ایک بات یاد آئی، یہ علی پور دیکھیں نا، آپ نے علی پور کا نام سنا ہے نا آپ نے، نوساری کے آگے، آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک لڑکی کو ہم نے مندر سے اٹھایا، جب پتا چلا نا وہ لڑکی کون تھی پتا ہے آپ کو؟ گاؤں میں 2 وقت کی تعلیم کرتی تھی، سمجھ رہے ہو؟ اور اس کی تعلیم سننے کے لیے سارے دیہات کی عورتیں بڑھتی تھی۔ لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا، لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا، ایسی لڑکی بھی جا سکتی ہے۔ ماں باپ عزت کے مارے اپنا گاؤں چھوڑ کر نکل گئے، کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاسوٹ والے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کسی نے میرا سپورٹ نہیں کیا اس وقت، بڑے بڑے لوگوں سے ملا، بڑے بڑے عالموں سے ملا، سب ڈر گئے۔ مفتی عبداللہ صاحب نے کہا بے تکلف آپ لے کر آ جائیں۔ ہم گئے، اس کو ایک اسپیشل روم دیا گیا، ایک عالم عورت کو ذمہ دار بنایا گیا، اس کے والدین کو بلایا گیا، ان کے والدین کو ایک اسپیشل روم دیا گیا۔ 40 دن تک اس لڑکی کی تربیت کی گئی، تب جا کر اس کی عقل ٹھکانے آئی کہ میں گدھے پر سوار تھی، میں گھوڑے پر سوار تھی، میں تو جہنم کے کنارے میں ہوں، اب اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ ایسے بھی لوگ ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے دنیا کے، لیکن ان کے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میدان کو آپ ایک سطحی زمینی لیول پر، سطحی لیول پر کام کرنے کا، جیسا یہ لوگ تو آئے ہیں بیچارے، یہ تو آپ کو سمجھا کر چلے جائیں گے، لیکن کام تو ہمیں کرنا ہے نا، محلے والوں کو کرنا ہے، گلی والوں کو کرنا ہے، مسجد کے متولیوں کو کرنا ہے، جماعت کے ذمہ داروں کو کرنا ہے۔ اور جماعت کے ذمہ دار بھی کان کھول کر سن لے، یہ مت سمجھنا کہ تبلیغ کا کام نہیں، سب سے بڑی تبلیغ آج کے دور میں یہی ہے، کسی کا ایمان بچ جائے، سمجھ رہے ہو؟ کسی کا ایمان بچ جائے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، ایک آدمی کا ایمان اگر تیری وجہ سے بچتا ہے تو تیری جنت پکی ہے، یہ سمجھ لینا۔ ہم سب مل کر اس کام کو اٹھائے اور کرے تو انشاءاللہ یہ کام اگر لے کر چلو گے تو اللہ پاک آپ کی وہ مدد کرے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہے۔ میری خاص طور پر ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، آپ کی بات میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں جہاں تعلیمات ہوتے ہیں، جہاں پر آپ لوگ سب مل کر جو مشورے کرتے ہیں عورتوں کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود کو سب سے پہلا مکتب اور سب سے پہلا مدرسہ بنایا۔ یہ مدرسہ بعد میں ہے، سب سے پہلے ماں کی گود ہے۔ آپ اپنے شوہروں کے سامنے زبان نہ چلائے، اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے، اسی پر اللہ کی پکڑ ہے۔ میں ایک آخری بات سنا کر بات ختم کر دوں گا۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ کو نکاح کے بعد ودا کیا، سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ بیٹی اپنے شوہر کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات مت کرنا۔ حضرت فاطمہ نے سن لیا، حضرت حسن حسین آ گئے، کئی مدت کے بعد اللہ نے اولاد دی، 3 دن 3 رات گزر گئے تھے۔ میری مائیں بہنیں اس بات کو دھیان سے سن لیں، 3 دن 3 رات گزر گئی تھی، کھانے کا کچھ نہیں تھا، حسن حسین بلک رہے تھے، حضرت علی مزدوری تلاش کرنے گئے تھے، سوچ رہی تھی کہ علی آئیں گے، بچوں کو کھلاؤں گی، جو ہے چولہا سلگایا ہے اور اوپر پانی گرم ہو رہا ہے، بچوں کو سہلا رہی ہے کہ بچوں کھانا بن رہا ہے، کھانا بن رہا ہے،
حضرت علی 3 دن 3 رات کے بعد جب واپس آئے تو آپ کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی. پوچھا فاطمہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ علی 3 دن 3 رات مزدوری تلاش کر رہا تھا، مزدوری نہیں ملی ہے. حضرت فاطمہ کے بچوں کا بلکنا اور سسکنا دیکھ کر تھوڑی اونچی آواز سے بات کی علی کے سامنے، لیکن فوراً یاد آیا کہ میرے ابا جان نے شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کے لیے منع کیا. فوراً کھڑے فرمایا علی مجھے معاف کر دو. بچوں کے بلکنے کو دیکھ کر میں نے تھوڑا اونچی آواز سے آپ کے سامنے بات کی ہے، مجھے معاف کر دو. حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تجھے کون چھیڑ سکتا ہے اور تو کیوں معافی مانگتی ہے؟ کہنے مجھے معاف کر دو، میرے ابا نے مجھے منع کیا تھا اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرنا. تو حضرت علی کا میں نے تجھے معاف کر دیا. گھبرا کر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. منہ سے کف نکل رہا تھا، سانس پھول رہا تھا. حضرت ابوبکر بازو میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول دیکھ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا بیٹی کون سی مصیبت نے تجھے گھیر لیا؟ تیرا آنے کا انداز ہر وقت الگ ہوتا ہے، آج الگ ہے. کون سے دشمن نے تیرا پیچھا کیا؟ فرمایا ابا جان بات ایسی ہے. سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ پوچھا فاطمہ یہ بتا کہ تو نے علی سے معافی مانگ لی؟ کہا. علی نے تجھے معاف کیا؟ کہا علی نے مجھے معاف کیا. اب اللہ کے رسول کا فرمان سن لیجئے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کان کھول کر سن لے کہ تو نے علی کے سامنے اونچی آواز سے بات کی تھی، اور علی اگر تجھے اس وقت معاف نہیں کرتے اور تیرا اسی حال میں انتقال ہو جاتا، میں محمد رسول اللہ اعلان کرتا ہوں کہ تیری نماز جنازہ میں شریک نہ ہوتا. یہ اللہ کے رسول کا اعلان. اپنی بیٹیاں جو گھر آتی ہیں، میرے شوہر نے مجھے اونچی آواز سے بولا. میں تو سمجھتا ہوں آج کی مائیں نا دشمن ہے بیٹیوں کی. میں کھلے عام کہہ رہا ہوں آپ کو، ہمارے پاس اتنے مسائل ہیں روزانہ کے. 3200 لڑکیاں، میں آنکڑا بتا رہا ہوں آپ کو، 3200 لڑکیاں شادی شدہ جو گھر بیٹھی تھی نا، ان کو ہم لوگوں نے صلح کرا کے گھر روانہ کر دیا ہے. جو کورٹ میں مہیلا میں جن کے کیسز چل رہے تھے، اس میں اس لیے وہ آنکڑا بتا رہا تھا، اس میں اصل مدعے کی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے کیس ہیں نا 3200، اس میں 200 لڑکیاں ایسی ہوگی جن کی ماں نے ان کی زندگی خراب نہیں کی، باقی 3000 لڑکیاں جن کی ماں نے ان کی زندگی برباد کی. صبح اٹھتی ہے فون کر کے پوچھتے بیٹا کھا لیا؟ کہ زہر کھلا رہا ہے اس کا شور سے. کیا کھایا ہے؟ کھانا کھایا؟ گھاس کھا رہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ صبح اٹھ کر فون، دوپہر میں اٹھ کر فون، شام میں اٹھ کر فون، بیٹا کیا کھایا؟ کیا کرا؟ کیسا ہے؟ ماں کی محبت نہیں، یہ ماں اس کی دشمن ہے. یہ سمجھ لو کان کھول. ہماری لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. اور جب لڑکی ایک مرتبہ شوہر کا دل دکھا کر گھر آ جاتی ہے تو دوبارہ اس کا شوہر کے پاس جانے کا دل نہیں ہوتا. جو آستین چڑھاتے ہیں، جو ادھر سے بیٹا بھائی آستین چڑھا رہا ہے، واپس آنے دے اس کو، پھر دیکھ لیں گے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان کان کھول کر سن لے جو میں نے سنایا آپ کو. اور آخری بات میں ولیوں سے کہنا چاہتا ہوں، لمبی لمبی تسبیح لے کر گھومنے والے، تہجد پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، سمجھ رہے ہو؟ حضرت امام غزالی کیا فرماتے ہیں کہ عورت سے کچھ غلطی ہو گئی اور شوہر نے اس کے ساتھ بات چیت کے تعلقات ختم کر دیے. ایسے واقعات ہیں، سال گزر گئے، شوہر بات نہیں کرتا، گھر میں آتا ہے چپ چاپ سو جاتا ہے، باہر جو ہے حشاش بشاش، اور گھر میں آتا ہے تو ساری دنیا کے نحوست اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے. تو ایسے شوہر جو ہے نا، جو تہجد پڑھ رہے ہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، پورا دن روزہ رکھ رہے ہیں، پوری رات نفل پڑھ رہے ہیں، روزانہ ایک عمرہ کر رہے ہیں، سال میں ایک حج بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بیوی کے ساتھ بات چیت نہیں ہے. تو حضرت امام غزالی، حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا مرد جو اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کرتا ہے، فرمایا قسم خدا کی اس کا ایک سجدہ بھی منظور نہیں ہے، ایک سجدہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. جتنے سجدے کرنا ہے کر، جتنے ڈھونگے مارنا ہے مار. یہ معاشرے کا ماحول ہے. آج ہماری لڑکیاں مجبور ہو کر غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے ہم نے عورتوں کو اگنور کر دیا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا ہے، اس کی ہر خواہش پر ٹھوکر مان رہے ہیں. اسلام نے یہ نہیں سکھایا ہمیں میرے دوست. اس لیے اسلام نے یہ سکھایا تھا گھر داخل ہو جاؤ، سلام کرو، مسکراؤ. تم دونوں کا مسکرانا میرے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ میرا اللہ بھی مسکراتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ اسلام نے تہذیب سکھائی ہے. بہرحال بات کافی لمبی ہو گئی. اصل تو ان لوگوں کا حق ہے بولنے کا،
مجھے حکم تھا، میں نے تھوڑی دیر آپ کے سامنے بول دیا، جو یہاں کا ماحول تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ پاک ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مجلسیں قائم ہو رہے ہیں اس مجلسوں کے اچھے نتائج ہمارے سامنے برآمد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ جو گندگیاں، جو برائیاں ہمارے سماج میں داخل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے سماج کو اس کے پاک اور صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔